دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی فلم کے متعلق جس کو دیکھے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک میں اس فلم کے جادو سے باہر نہیں نکل آیا۔ فلم کا نام ہے فرینکنسٹائن۔ یہ نیٹ فلکس پر اویلیبل ہے۔ اس فلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مانسٹر مووی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پیار، محبت، احساسات اور انسانیت سے بھرپور مووی ہے۔ فرینکنسٹائن ایک ایسی فلم ہے جو 2025 میں نیٹ فلکس کے اوپر ریلیز ہوئی، جسے ڈائریکٹ کیا ہے گیلیمیرو ڈیل ٹورو نے۔ یہ فلم میری شیلی کے مشہور کلاسک ناول پر مبنی ہے، مگر ڈیل ٹورو نے اسے اتنی گہرائی، جدید احساسات اور طاقتور انداز میں بنایا ہے کہ آپ پوری فلم کے دوران ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ گیلیمیرو کا یہ برسوں پرانا خواب تھا کہ وہ فرینکنسٹائن کو ایک ایسی شکل دیں جو عام ہارر فلموں سے بالکل مختلف ہو۔ وہ اس کہانی کو خوف سے زیادہ ایک ٹریجک ہیومن ایکسپیرینس کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس نے فلم کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا، بالکل ناول کی طرح۔ پریلیوڈ، برفانی ماحول، ٹھنڈا رنگ اور ایسا اوپننگ جہاں پوری فلم کا ٹون سیٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وکٹرز ٹیل۔ وکٹر کی ذہانت، اس کی فیملی، اس کا جنون اور وہ قدم جو اسے خطرناک سمت میں لے جاتا ہے۔ نمبر 3، دی کریچرز ٹیل، جہاں کہانی ایک نئی آنکھ سے دکھائی جاتی ہے اور فلم سب سے زیادہ جذباتی اور تکلیف دہ رخ اختیار کرتی ہے۔ ڈیل ٹورو کا مقصد تھا کہ مانسٹر کو ایک بے روح خوفناک وجود نہیں، بلکہ ایک ایسی روح کے طور پر دکھایا جائے جس میں احساسات، کنفیوژن اور شناخت کی تلاش موجود ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے 3 امپورٹنٹ کیریکٹرز کا۔ وکٹر فرینکنسٹائن، آسکر آئزیک۔ آسکر آئزیک نے وکٹر کے کردار میں ایک ایسا شخص دکھایا ہے جو بظاہر مضبوط اور ذہین ہے، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ سائنس کی حدوں کو توڑنے کا جذبہ رکھتا ہے، مگر خود اپنے جذبات سے بھاگتا رہتا ہے۔ نمبر 2، دی کریچر، جیکب ایلورڈی۔ جیکب ایلورڈی کا کردار فلم کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ کریچر صرف ایک خوفناک جسم نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں اپنی جگہ تلاش کر رہی ہے۔ اس کا درد، اس کی تنہائی اور اس کا کنفیوژن ناظرین کو اندر تک محسوس ہوتا ہے۔ میا گوتھ، ایلزبتھ اینڈ کلیرا فرینکنسٹائن۔ میا گوتھ نے 2 کردار ادا کیے ہیں، ایلزبتھ وکٹر کے بھائی کی منگیتر، اور کلیر ایک ایسا کردار جس میں ماں جیسی جذباتی گہرائی موجود ہے۔ یہ ڈیول رول فلم کو ایک ایسی خوفناک اور دل چھو دینے والی تہ دیتا ہے۔ فرینکنسٹائن کی کہانی ہم سب نے کسی نہ کسی صورت میں ضرور سنی یا دیکھی ہوئی ہوگی، لیکن اس فلم میں جس طرح سے فلم میکر نے اس کہانی کو پیش کیا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے اس طرح اس کہانی کو کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ یہ فلم بنیادی طور پر ان موضوعات پر بات کرتی ہے: انسانی غرور، کنٹرول کا جنون، کریٹر اور کریشن کا تعلق، ذمہ داری اور رد کیے جانے کا نفسیاتی اثر۔ اس فلم کی ایک اور چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ اس فلم میں استعمال ہونے والے کلرز ہیں۔ ڈیل ٹورو کا سگنیچر سٹائل جہاں اپنے عروج پر ہے، گہرے گوتھک ویژولز، ساون سے بھرے ماحول، بڑے بڑے پریکٹیکل سیٹس، ہر فریم ایک زندہ پینٹنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کریچر کا ڈیزائن زیادہ تر پریکٹیکل ایفیکٹ سے بنا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت حقیقی اور محسوس ہونے والا لگتا ہے، صرف سی جی آئی والا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہانی کا وہ لمحہ، وہ ٹوسٹ جو آپ کو، مجھے جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اس کے متعلق میں بات کروں۔ کہانی کا سب سے طاقتور لمحہ وہ ہے جب کریچر کو احساس ہوتا ہے کہ وکٹر نے اسے کبھی چاہا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اسے ایک غلطی سمجھا۔ کریچر نہ انسان ہے نہ مانسٹر، وہ دونوں کے بیچ ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں صرف درد، تنہائی اور سوالات ہیں۔ فلم کے بڑے تھیمز یہ ہیں: قبولیت، رد ہونا، شرمندگی اور انسانیت کی اصل تاریخ۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو انٹرنیشنل سطح پہ لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا اور کس طرح کے ریویوز اس فلم کو ملے۔ فلم کو کرٹک حلقوں میں بہت سراہا گیا۔ راٹن ٹومیٹوز پر اسے 86% تک مثبت ریٹنگ ملی۔ خاص طور پر تعریف کی گئی جیکب ایلورڈی کی جذباتی اداکاری، آسکر آئزیک کا بروکن جینیس کردار، ویژول بیوٹی اور میوزک اور کہانی کی گہرائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلم ہارر سے زیادہ ٹریجڈی اور ڈرامہ ہے، مگر یہی تو ڈیل ٹورو کا اصل کمال ہے۔ ہاں تو دوستو،
یہ تھی فلم فرینکنسٹائن کا ایک عام سا چھوٹا سا ریویو. تو آپ بھی اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے اور اس فلم نے آپ کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور فلم، ایک اور نئی کہانی کے ساتھ.